اب ادھر کا منظر صرف ایک بند میں ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ سکان سماوات کو وہاں پہنچا یہ احکام، اور قابض ارواح نے یہاں اپنا کیا کام، بیت الشرف فاطمہ میں پڑ گیا کوہرام، کانپ اٹھی زمین ہل گئے مسجد کے در و بام، فریاد گئی عرش تلک شیر خدا کی، کونین میں غل تھا کہ محمد نے قضا۔ اور پھر جبریل کی فریاد، اور جبریل کے بین ہیں، اور جبریل امی کو نہ رہا ضبط کا یارا، سر پر سے پٹکتا جے تقرب یہ پکارا، دنیا میں اب آنا ہوا موقوف ہمارا، محبوب خدا گلشن ہستی سے سدھارا، رونق نہیں بے صاحب میرا جہاں کی، فریاد ہے اٹھی برکت آج جہاں کی۔ اب کس کے لیے وحی خدا لائے گا جبریل، احکام رسالت کسے پہنچائے گا جبریل، کیا شبر و شبیر کو سمجھائے گا جبریل، اب کس کی خبر لینے کو یہاں آئے گا جبریل، اب دوست پہ شفقت سے چڑھاوے گا انہیں کون، اس پیار سے چھاتی پہ سلاوے گا اور ظاہر ہے کہ بیٹی کے جو بیان میں انیس نے جس طرح چلاتی تھی بنت نبی کوٹ کے سینہ میں لٹ گئی ہے وہ ویران مدینہ، آرام کا میرے نہ رہا کوئی قرینہ، طوفان میں پڑا آل محمد کا سفینہ، بیتاب میں ہوتی تھی جو رہتے تھے سفر میں، اب حشر تک نہ آئیں گے نہ بابا میرے گھر میں، حشر تک آئیں گے نہ بابا میرے گھر میں۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر مولا علی کا بیان ہے، اور پھر بچوں کا لپٹنا نانا سے، جس وقت حسن اور حسین دونوں لپٹے تو ماں ظاہر ہے کہ کیسے بچوں کو میت سے الگ کرے، سر پیٹ کے کہتی تھی یہ زہرا نہ جگاؤ، اب ہاتھ سے تم نانا کے بازو نہ ہلاؤ، بس دیکھ چکے آؤ، ردا منہ پہ اڑا دو، زاری کرو فریاد کرو خاک اڑاؤ، جیتے ہو تو دنیا میں تمہیں کیا نہ ملے گا، نانا سا مگر چاہنے والا نہ۔ کتنا سادہ مصرع ہے، لیکن ماں نے بچوں کو کیسے سمجھایا۔ یہ سن کے وہ سر دے پٹکتے تھے زمین پر، تھا نالو فریاد سے ہنگامہ محشر، گل مسجد جامع میں یہ تھا ہائے پیمبر، منہ پیٹتے تھے ہاتھوں سے سلمان و ابو ذر، ماتم تھا ملائک میں رسول عربی کا، تھا قوم بنی جان میں غل سینہ زنی کا، یہاں غسل و کفن میں متوجہ ہوئے حیدر، اصحاب نبی جمع ہوئے ڈوڑی پہ آ کر، تھے سب تو شریک کفن و دفن پیمبر، محروم سعادت سے رہے چند بداختر، محروم سعادت سے رہے چند بداختر، پرسا بھی دیا آ کے نہ زہراؤ علی کو، بے چین کیا روح رسول عربی کو، کیا ظلم ہے کی جن کی پیمبر نے سفارش، ان سے وہ ستمگار ہوئے برسر کاوش، یہ دولت دنیا دنی کی ہوئی خواہش، سب بھولے پیمبر کے کرم اور نوازش، بس دختر سلطان رسالت سے بدی کی، کچھ عزت و توقیر نہ کی آل نبی کی۔ یہ حفظ مراتب تھا کہ قرآن کو جلایا، بے دینوں نے حق مصحف ناطق کو مٹایا، کس ظلم سے کس جور سے زہرا کو ستایا، محروم رہیں باپ کا ورثہ بھی نہ پایا، جس خط پہ ہوئی مہر شہ جن و ملک کی چھین کے پرزے وہ سند باغ فتح کی۔
مصائب ہیں اس کے برظاہر ہے، اور مرثیے کو میں نے ختم کیا چونکہ مصائب میں حضرت علی اکبر کے ذکر کے لیے ڈاکٹر صاحب نے فون کیا تھا، تو اسی بحر میں حزج میں یہ مرثیہ حزج میں تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ مرثیے زیادہ تر مضارع میں لکھے گئے ہیں، اور زیادہ تعداد مرثیوں کی بحر مضارع میں ہے، لیکن یہ بحر رواں بہت ہوتی ہے، یعنی حالانکہ انیس نے تو ہر بحر کو رواں کر دیا، تو چونکہ یہ حزج میں ہے تو یہ حزج کے ہی بند ہیں، یہ دولت کوئی دنیا میں فسر سے نہیں بہتر، اس کی بحر بھی وہی ہے، فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد۔ اور یہاں سے میں آپ کو سناتا ہوں کہ انیس نے ہر مرثیے میں کچھ ایسے شاہکار ڈالے، تو یہ منزل وہ ہے کہ امام حسین علی اکبر کی آواز پہ چلیں، عنوان یہاں تھا محمد اور شبیہ محمد، رسول اور شبیہ رسول۔ بیٹے کی صدا سن کے ہوا صدمہ جاں کا، ایک خوب کلیجے میں اٹھی بیٹھ گئے شاہ، معلوم ہوا جان چلی آہ کے ہمراہ، دل تھام کے ہاتھوں سے کہا یا اسد اللہ، ماں باپ کے جینے کا مزہ لے گئے بیٹا، عہدہ جو تمہارا تھا ہمیں دے گئے بیٹا۔ بیٹا باپ کا جنازہ اٹھاتا، چلائے بتاؤ علی اکبر کدھر آئیں، ڈھونڈے تمہیں اس بحر میں یا سوئے بر آئیں، بےتاب ہے دل قلب میں لشکر کے در آئیں، تم آ نہیں سکتے تو ہم ہی لاش پر آئیں، رنگ اڑ گیا تھا گیسوں پر گرد جمی تھی، تیورا کے جو سنبھلے تو بصارت میں کمی۔ اور یہ مقتل کے جو جملے جس طرح پکارا ہے بیٹے نے، اسی طرح انیس نے نظم کیا، بیٹا ہمیں پھر یا بتا کہہ کے پکارو، مظلوم غریب الغربا کہہ کے پکارو، ناشاد گرفتار بلا کہہ کے پکارو، لب تشنو مجروح و جفا کہہ کے پکارو، جو وقت معین ہے وہ ہرگز نہ ٹلے گا، خنجر میری گردن پہ اسی طرح چلے گا، مہرو علی اکبر علی اکبر علی اکبر، دلجو علی اکبر علی اکبر علی اکبر، گلرو علی اکبر علی اکبر، خوشخو علی اکبر علی اکبر، اس عمر کا پودا کوئی بے برگ نہ ہوئے، تجھ سا کوئی دنیا میں جواں مرگ نہ ہوئے۔ دیکھیے کمال میر انیس کا، دیکھیے باپ کی حالت دکھا دی کہ باپ کی حالت کیا ہے، اور اب دیکھیے کہ اس طرف انیس علی اکبر کا کیا عالم ہے، ہونٹوں پہ زبان، رخ پہ عرق، خاک پہ گیسو، پتھرائی ہوئی آنکھ، کٹی تیغوں سے ابرو، گردن تو کچ اور حلق پہ تیر سہ پہلو، چہرے پہ لہو، گالوں